ابو لک بنعمتک، میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، ابو لک میں اعتراف کرتا ہوں آپ کے لیے، یعنی آپ کے حضور، بنعمتک آپ کی نعمتوں کا، علیہ جو میرے اوپر ہیں۔ یہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا اظہار ہے کہ اے اللہ آپ کی جتنی نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہر نعمت جو مجھے ملی ہے آپ کی طرف سے ہے، میں اقرار کرتا ہوں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 34 اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو تو تم ان کو احاطہ بھی نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اور سب سے بڑی نعمت کون سی ہے یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اسلام، ایمان، صراط مستقیم، اور اس کے علاوہ باقی ہر چیز جو ہمیں عطا ہوئی ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اور اے اللہ میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا۔ اب نعمتوں کے اقرار کے بعد گناہوں کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس میں بھی مزید عاجزی ہے کہ اے اللہ جب آپ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں، مجھے اقرار ہے، تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد میرے لائق نہیں ہے کہ میں آپ کی نافرمانی کروں، آپ کی نعمتیں کھاؤں، آپ کا کھاؤں اور آپ کا نہ گاؤں، آپ کا کھاؤں اور امیدیں کسی اور سے رکھوں، آپ کا کھاؤں، آپ کی نعمتیں استعمال کروں اور آپ کی نافرمانی کروں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا جو مجھ پر ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اور اے اللہ جو گناہ ہیں اس کے باوجود کہ آپ کی طرف سے نعمتیں ہیں لیکن پھر بھی مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، اے اللہ میں ان کا بھی آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ توبہ کے لیے اقرار ضروری ہے، واپس پلٹنے کے لیے اللہ کے سامنے اقرار ضروری ہے، اور توبہ کی جو شرائط ہیں ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی گناہ سے رک جائے، اور پھر اس کے بعد ندامت کا اظہار کرے۔ دوسری شرط یہ ہے، ندامت کا اظہار کب ہوگا؟ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے گا، گناہ کو یاد کرے گا، تو اس میں اتنی ہی ندامت اور پشیمانی زیادہ ہوگی، اور جتنی ندامت اور پشیمانی توبہ میں زیادہ ہوگی اتنی ہی توبہ مضبوط ہوگی۔ تو بندہ کہتا ہے وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، میں آپ کے حضور اقرار کرتا ہوں ان گناہوں کو جو میں نے مجھ سے سرزد ہوئے، فاغفر لی، تو اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ دیکھیے اصل میں معافی مانگنی تھی، سوال اتنا تھا فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، لیکن کس طرح سے معافی مانگی، کیسے اقرار کیا اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا، پھر الوہیت کا، پھر اپنی عاجزی انکساری کا، پھر اپنے عہد و پیمان کو ریوائز کیا، رینیو کیا، ان کا اقرار کیا، پھر اس کے بعد پناہ مانگی کہ اللہ مجھے کہیں میرے گناہوں کی شر میں مبتلا نہ کر دینا، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پناہ کا اقرار کیا، پھر اپنے گناہوں کا اقرار کیا، پھر کہا فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ یعنی یہ پیچھے جو پوری گراؤنڈ بنی ہے اس سے عاجزی آئے گی۔ یہ توبہ، یہ استغفار تو زبان کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ دل اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو، اور یہ سب چیزیں انسان کے ذہن میں ہو۔ فاغفر لی، اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، سو بات یہ ہے کہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا سوائے آپ کے۔ یہاں پہ مزید وہ ایک عقیدہ پختہ آدمی کا کر دیا گیا، اور آدمی اس کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ اے اللہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، کوئی بڑا بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ آپ کے سوا انبیاء علیہ السلام میں سے بھی کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہی، اور یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن کریم میں کہی۔ گناہوں کو معاف کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے،
اور اللہ تعالیٰ بندے کا اس طرح کا استغفار بہت پسند کرتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ بات تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ ایک ذات ہے جو گناہوں پر اس کی گرفت کر سکتی ہے، اور ایک ذات ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتی ہے، تو میرے بندوں کو خوشخبریاں دیجئے کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اس طرح سے آدمی اپنے عقیدے کو بھی ریوائز کرتا رہے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں جن کو ہم نے محض الفاظ سمجھ رکھا ہے، اس میں پوری تربیت ہے عقیدے کی، اخلاق کی، آخرت کی، توحید کی، رسالت کی، آدمی کی اپنی عاجزی انکساری کی، ہر طرح سے انسان کی تربیت ان دعاؤں میں۔ یہ دعائیں کوئی معمولی چیز نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب کرنے کہ ہم ان کو دل و جان سے پڑھیں اور ان کو خوب سمجھ کر پڑھیں۔